آپ مسلسل اس طرح کا ہدف بناتے ہیں کہ جو لوگ ان کے ساتھ ہیں جیسے کہ وہ کوئی گمراہ لوگ ہیں، وہ تو آپ یوتھ کی توہین کرتے ہیں. پھر آپ کو پتہ ہے کہ یوتھ ادھر ہے اور پھر آپ یوتھ کی توہین کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں پھر یوتھ آپ کے ساتھ کیسے محبت کرے گی؟ اب آج پی ٹی آئی کی طرف سے بھی ریلیز نکالی گئیں. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کے ساتھ لوگ نہیں ہیں، آپ کو تو مسترد کر دیا ہے لوگوں نے، صرف 7.5% لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے. تو جب لوگوں نے انہیں مسترد کر دیا تو پھر پریشانی کس بات کی ہے؟ یہ کیوں ہم دیکھتے ہیں کہ سڑکوں پر کرفیو کا ایسا سما ہوتا ہے جب وہ کوئی ریلی کی کال دیتے ہیں، احتجاج کی کال دیتے ہیں، اتنی پولیس آ جاتی ہے، چھاپوں کا سلسلہ، گرفتاریوں کا سلسلہ. یہ کیا ہے؟ یہ کیوں ہے بھائی؟ جب لوگ ہی نہیں ہیں ان کے ساتھ، کوئی نکلے گا ہی نہیں، تو پھر ٹینشن کس بات کی ہے؟ کیوں اتنا اہتمام کیا جاتا ہے اتنی سیکیورٹی کا؟ یہ بات سمجھ سے باہر ہے. وہ خیبر پختونخوا میں بھی تو کر رہے ہیں نا احتجاج، تو کون سے وہ سامان توڑتے پھر رہے ہیں یا کوئی روز جلاؤ گھراؤ ہوتا پھر رہا ہے؟ تو یہی چیز یہاں پر ہے. یہاں ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ملک بہتر ہو رہا ہے، استحکام آ رہا ہے یہ وہ، اور پھر آپ اس طرح کے مناظر کا ایک جواز پیش کر دیتے ہیں کہ جہاں پر پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے وہ، تو کیا باہر کے لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی بڑا استحکام آیا پڑا آپ کے ملک میں، جہاں پہ ہر روز یہی مار پیٹ گدڑ کٹ ڈنڈے سوٹی یہی چل رہا ہے؟ تو کیا کون سا استحکام آپ خود کون سے یہاں پہ کریٹ کر رہے ہیں، مناظر جنریٹ کر رہے ہیں؟ تو یہ لڑائی جھگڑا ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے بات چیت کا، پیچھے ہٹنے کا. لیکن ادھر سے ہم دیکھتے ہیں کہ بلا اشتعال قسم کی گولہ باری شروع ہو جاتی ہے لفظی. ادھر سے بھی کوئی کمی نہیں ہوتی. آج علی امین گنڈا پور صاحب نے جو خطاب کیا، بہت ہی شعلہ بیاں قسم کا خطاب. علی امین گنڈا پور صاحب آج آن فائر جس کو کہتے ہیں نا، وہ والی سچویشن تھی. انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ معافی مانگنے کے تقاضے کرتے ہیں، آئیں میرے ساتھ بیٹھیں ٹیبل کے اوپر اور میں ثابت کرتا ہوں کہ بھائی کس کا قصور تھا، یہ 9 مئی کیسے ہوا. اگر میں غلط ثابت ہوں گا تو مجھے پھانسی دے دیں باقی سب کو معاف کر دیں، اور اگر آپ غلط ثابت ہو گئے، میں نے دلائل سے ثابت کیا کہ آپ غلط ہیں، تو پھر کون معافی مانگے گا؟ اس کا بھی جواب دیں. کس کے کہنے کے اوپر لیڈر کو گرفتار کیا؟ آج بڑے جوشیلے خطاب کیے ہیں سب نے ویسے یہاں پر، اور علی امین گنڈا پور صاحب نے بہت آؤٹ آف دا وے جا کے خطاب کیا. بتائیں کون تھا وہ؟ کس کے کہنے پر میرے لیڈر کا کالر پکڑ کر، گریبان پکڑ کر گھسیٹ کر اس کو گرفتار کیا گیا، اس کی توہین کی گئی؟ کس کا حکم تھا؟ یہ غیر قانونی گرفتاری تھی جو سپریم کورٹ نے کہی. انہوں نے یہ ساری باتیں کی. پھر انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ بات کرتے ہیں، بار بار دھمکی لگاتے ہیں، جی گورنر راج لگا دیں. پھر آپ دیکھیں ہم قبضہ کر لیں گے وزیر اعلیٰ ہاؤس پہ بھی، گورنر ہاؤس پہ بھی. پھر یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اس پہ پھر تنقید بھی شروع ہو جاتی ہے. وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے آپ کو اس طرح کے اسٹیٹمنٹس نہیں دینے چاہیے، لیکن علی امین گنڈا پور صاحب اس طرح کے ہی اسٹیٹمنٹس کنٹینیوسلی دے رہے ہیں کہ آپ کسی بھول میں نہ رہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کریں گے، عوام کا مینڈیٹ یہاں سے بھی چھینیں گے تو پھر سب امن شانتی ہو جائے گی. لگا کے دیکھ لیں جس کو شوق ہے گورنر راج لگانے کا. یہ بھی انہوں نے پھر بات کی. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ایسی کرسی پر 1000 بار لعنت ہے جو کہ عمران خان سے دور کر دے، یا جس کے لالچ میں میں یہ ساری چیزوں کو نظر انداز کر دوں، وہ ظلم جو ہماری پارٹی کے ساتھ ہوا ہے، ہمارے لیڈر کے ساتھ ہوا. پھر وہ یہ بھی بات کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے 9 مئی سے پہلے بھی جو بہت کچھ کیا نا، وہ بھی ہمیں بتا دوں گا، ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہمارا منہ کھلے، یہ ہماری تربیت نہیں ہے، ہمارے لیڈر کی تربیت نہیں ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں اس پہ بھی میں کہتا ہوں، اگر آپ کو لگے کہ ہم غلط ثابت ہو گئے ہیں تو آپ ہمیں دل معاف نہ کرنا، ہمیں سزا دینا، لیکن میرا لیڈر میں اس کا ظرف جانتا ہوں، وہ پھر بھی آپ سب کو معاف کر دے گا اگر آپ سب کی غلطی نکلی تو یہ علی امین گنڈا پور صاحب کی طرف سے پھر کہا گیا. اور پھر ایک اور انہوں نے بات کی جو بڑے دنوں سے پہلے بھی ہم نے سنی کہ جی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے دباؤ تقاضا پر، یہ بات حامد میر صاحب نے بھی کئی دفعہ کہی. تو اس کی بھی تصدیق کی آج علی امین گنڈا پور صاحب نے کہ باجوہ صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا تھا، جس پہ عمران خان صاحب نے صاف منع کر دیا. تو یہ جی بڑا شعلہ بیاں قسم کا خطاب، جس سے جو ان کی باڈی لینگویج تھی، جو ان کا اسٹائل تھا، جو ان کے الفاظ تھے، تو آج بڑے دنوں بعد ایسا لگ رہا تھا ویسے کہ جلسہ واقعی پی ٹی آئی کا جلسہ ہے، جس کو ایک وہ فیل آ رہی تھی جیسے خان صاحب کی ہو. آج خان صاحب سے متعلق ایک ڈاکیومنٹری بھی چلائی گئی بڑی اسکرین پر، اور کافی ایموشنل وہ سین تھے کیونکہ وہاں پر جو پی ٹی آئی کے مختلف لوگ تھے وہ دیکھ کے جذباتی ہو گئے. اعظم سواتی صاحب رو پڑے باقاعدہ، شاہد خٹک وہ بھی کافی جذباتی وابستگی رکھتے ہیں خان صاحب سے، وہ بھی رو پڑے. تو اس طرح کے بھی سین دیکھے. تو بہرحال اس کے علاوہ بھی مختلف پنجاب میں بھی ریلیز وغیرہ نکلتی رہی، وہاں پر مختلف لوگوں کے ساتھ مٹ بھیڑ بھی چلتی رہی پولیس والوں کی. تو ایک ہم نے دیکھا کہ سیمابیہ طاہر صاحبہ کو گرفتار کیا گیا، پھر خبر آئی ریحانہ ڈار اور روبا ڈار کی گرفتاری کی. پھر بعد میں پولیس نے اس کی تردید کر دی کہ نہیں جی ہم نے انہیں کوئی گرفتار نہیں کیا، وہ اپنے گھر پر ہیں، بلکہ وہ خود ہی اپنی مرضی سے پولیس وین پڑ رہی تھی. اچھا جی، بیرسٹر گوہر صاحب کے ساتھ آج بڑی ناانصافی کی گئی ہے. مجھے ان کی طرف سے بڑی زیادہ تکلیف ہوئی دیکھ کے، کیونکہ وہ بڑے ہی شریف النفس قسم کے انسان ہیں، اور ان کو بھی وہاں سے اریسٹ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہاں پہ پھر کارکن وغیرہ جمع ہو گئے، دھکم پیل ہوئی، اور پھر بیرسٹر گوہر کو وہ وہاں سے نکال کے لے گئے. شہریار ریاض جو ہیں پی ٹی آئی کے لیڈر راول پنڈی سے، ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور بھی مزید کچھ گرفتاریاں ہوئی ہیں ادھر سے بھی. تو یہ سلسلہ چلتا رہا. لاہور میں آج بہرحال کافی ریلیز نکلی ہیں. حماد اظہر صاحب کے حلقے میں ریلی نکلی، مہر شرافت نے ریلی نکالی، اور بھی 2-3 لوگوں کی طرف سے ریلیز نکالی. تو آج لاہور میں بھی ہمیں تھوڑی ایکٹیویٹی نظر آئی.
آج عارف الوی صاحب نے خان صاحب سے ملاقات کی. بڑا امپورٹنٹ ان کا یہ دورہ تھا کیونکہ صدارت چھوڑنے کے بعد پہلی دفعہ ان کی ملاقات ہوئی خان صاحب سے, اور وہ بھی 9 مئی کے دن. تو آج عارف الوی صاحب کے حوالے سے 2-3 چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ جو بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ عمران خان صاحب عارف الوی سے ناراض ہیں یا ان کی بھی پارٹی میں جگہ نہیں ہوگی, وہ تو ایسی کوئی بات نہیں تھی. خان صاحب ان کے بارے میں کلیئر مائنڈ رکھتے تھے. کلیئر یہ ویسے شیر افضل مروت صاحب نے بھی بات کی تھی, لیکن ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی. دوسرا, عارف الوی صاحب جو ہیں آج انہوں نے بھی بڑی کھل کے باتیں کی. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نے 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے کہا کہ جی ہم نے اپنے لوگوں کے خلاف کارروائی کی ہے جو خود ہمارے لوگ ملوث تھے, تو ان میں سے آپ نے چند لوگوں کے خلاف ہی کی نا کارروائی جو ملوث تھے, یہ تو نہیں کہ پوری فوج کے خلاف کارروائی کر دی. تو اسی طرح پی ٹی آئی میں بھی اگر کوئی چند لوگ ملوث ہیں تو ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی تھی. لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ آپ تو پوری جماعت کو ہی کرش کرنے پہ تل گئے, پورا بیانیہ ہی ایک پوری جماعت کے خلاف بنا دیا گیا, پوری جماعت پہ ہی لیبل لگا دیا گیا کہ یہ دہشت گرد ہیں اور فسادی ہیں اور انتشاری ہیں وغیرہ. تو یہ ساری چیزوں کے اوپر بڑا کھل کے بولے. پھر انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ فارمولا اپلائی کریں گے کہ جی پوری آبادی کا صرف 7% جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے, انہوں نے ووٹ کیا, تو اگر یہ فارمولا ہم آپ کے موجودہ وزیر اعظم پہ لگا دیں تو انہیں تو پھر پوری آبادی کا صرف 4% ووٹ پڑا, تو پھر آپ نے 4% والے کو وزیر اعظم بنایا ہوا ہے. تو یہ کیا حساب کتاب کا نیا طریقہ ہم نے دیکھ لیا ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے اور بھی کافی جو ہے بڑی امپورٹنٹ باتیں کی عارف الوی صاحب نے. انہوں نے کہا کہ جی بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی خان صاحب کو آپ کیا مشورہ دیں. کہتے ہیں بھائی جو بندہ جیل میں پڑا ہے, جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, اس کو میں کیا مشورہ دوں. مشورہ تو اسے دیا جائے گا نا کہ جو طاقت میں ہے, جو استطاعت رکھتا ہے کہ وہ مشورے پہ عمل کر لے, جائے جو بھی اس کے پاس مشورہ ہو. جو بندہ آلریڈی مظلوم ہے یا جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, اس کو میں کیا مشورہ دوں کہ تو یہ کر لے تو وہ کر لے. تو یہ ایک عجیب بات ہے کہ لوگ اس کو کمپرومائز کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جو آلریڈی دوسرے کے رحم و کرم پر ہے, تو جو طاقتور ہے اس کو کوئی نہیں کہہ رہا ہے کہ بھائی یوں کر لو جو استطاعت رکھتا ہے. یہ بھی بڑی امپورٹنٹ. عارف الوی صاحب نے آج بڑی دلیل سے اچھی باتیں کی, اور پھر اس بات پر بھی انہوں نے بات کی جو میں نے شروع میں بات کی کہ اس طرح کی پریس کانفرنس کر کے آپ نے انوائٹ کر دیا لوگوں کو کہ آپ کے اوپر تنقید ہو. آپ سے ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ آپ ایک پولیٹیکل افیلیشن جو ہے وہ یہاں کسی کی طرف پولیٹیکل ناراضگی کا اظہار کریں, وہ آپ کے ادارے کو سوٹ نہیں کرتا, نہ یہ اس کا آئین میں اس طرح کا کوئی کردار لکھا ہوا ہے. افسوسناک واقعہ جی آج گوادر میں بھی پیش آیا جہاں پر 7 پنجابی حجام قتل کر دیے گئے ہیں. اور یہ پہلا واقعہ نہیں, اس سے پہلے بھی ہم نے کچھ دن پہلے بھی اسی قسم کا واقعہ دیکھا تھا, پنجابیوں کو ٹارگیٹ کیا گیا تھا. تو اب اگین وہی بات آ جاتی ہے کہ افسوسناک واقعات ہیں بلوچستان میں جس طرح کی سیکورٹی کی سچویشن ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں بلوچستان میں سیکورٹی کے ذمہ دار کون ہے. ایک طرف ہمارے لوگ محفوظ نہیں ہیں, ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں جانا, شناختی کارڈ دیکھنا, یہ ایک زندگی موت کا مسئلہ بن گیا, اس کے اوپر زندگی موت کے فیصلے ہو رہے ہیں. تو دوسری طرف ہماری پرائرٹیز کدھر ہیں, ہم ادھر کن چیزوں کے ماتم منانے میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جو کام ہے وہ کس طرح کے ہیں. دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے, کتنے واقعات پچھلے دنوں میں ہو چکے ہیں, تو ہماری پرائرٹیز کیا ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اب آزاد کشمیر سے بھی جو خبریں ہیں وہاں پر بھی ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھرو آؤٹ موومنٹ جو چل رہی ہے وہاں پہ بھی بہت احتجاج ہو رہا ہے. وجہ تو وہاں پر یہ ہے کہ جو ٹیکس فری بجلی ہے اس کی ڈیمانڈ ہے, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آٹے پر بھی سبسڈی پرووائڈ کی جائے. گلگت بلتستان میں بھی کچھ عرصہ پہلے اسی طرح کے ہم نے حالات دیکھے تھے, بہت بڑے اجتماعات ہوئے تھے, اور جو بلوچستان میں مسنگ پرسنس کے حوالے سے صورت حال ہے اس پہ بڑے اجتماعات ہوئے ہیں. تو ہمارے جو معاملات ہیں, جو ہماری ریاست کے ایشوز ہیں, چیلنجز ہیں, وہ بڑے سیریس نوعیت کے ہیں. اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ آپ کی ایک سٹیبل, ایک عوامی حمایت یافتہ ایسی حکومت ہو جو کہ تمام معاملات کو پرسکون طریقے سے ڈیل کر سکے, جس کو ہر وقت اپنے فارم 45 47 کے رولے نہ پڑے ہوں, جس کو ہر وقت یہ نہ پڑا ہوگا یار میں تو شوز پالش کر کے پہلی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہوں, تو اگر میری شوز پالش کرنے میں کوئی تھوڑی سی کمی بیشی رہ گئی تو میں کیا کروں گا, لہٰذا میں اس پہ دھیان دوں, باقی عوام جائیں بھاڑ میں, کیونکہ عوام نے تو کرسی پہ ویسے بھی نہیں بٹھایا, تو عوام کی فکر کیوں ہوگی. تو یہ معاملات جو ہیں گھمبیر ہیں. وہاں پر آج کافی جو اسٹیٹ مشینری ہے اس کو نقصان پہنچا ہے, لوگوں نے نفرت کا اظہار کیا. آزاد کشمیر سینسٹیو ایریا ہے, وہاں پہ اس قسم کی چیزیں آپ اندازہ لگائیں کہ دشمن کتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے. لیکن نہیں, ہماری پرائرٹیز تو فی الحال کچھ اور ہی ہیں. ہمیں تو کسی اور کو فی الحال پریشانی میں مبتلا کرنا ہے, کچلنا ہے. پہلے یہ طے کرنا ہے کس سے ڈیل ہونی ہے, کس سے ڈیل نہیں ہونی. تو ہم پہلے یہ معاملہ طے کر لیں, باقی چیزیں بعد میں ہو جائیں گی. اب آپ کو لاسٹلی بتا دیجیے کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف کیا ایشو اچانک سے آ گیا ہے. میں نے کچھ دن پہلے جو اپنا ویلاگ کیا تھا اس میں نے آپ کو یاد ہوگا اپنے انالیسس میں یہ بات کی تھی. میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں تھی, لیکن میرا ایک اسیسمنٹ تھی کہ یہ بنیادی طور پر نشانہ جو ہے وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ لگ رہے ہیں, اور اس کی وجہ نظر آتی تھی کہ جو ٹریبونلز کا معاملہ ہے اس کے اوپر حکومت, الیکشن کمیشن یا سارا یہ جو اقتدار والا ٹولہ ہے یہ اس سے مطمئن نہیں ہے. اب جو کورٹ رپورٹرز ہیں ان کی طرف سے باقاعدہ اسی چیز کو ہی تصدیق کیا گیا ہے, اور مختلف کورٹ رپورٹرز, حسنات ملک صاحب نے بھی اسی بارے میں لکھا ہے, جو شاہد اسلم صاحب ہیں اب بیرون ملک چلے گئے, ان کی طرف سے بھی ایسی ہی رپورٹ ہوئی ہے. تو بیسکلی جو میں نے ایک اپنی, میرے پاس تو خیر اسیسمنٹ تھی, ان کے پاس تو ظاہر ہے کورٹ رپورٹنگ کرتے ہیں, ان کا اندر تک سورسز ہوتے ہیں تو ان کے پاس انفارمیشن ہے, لیکن بات وہ کریکٹ نکلی جو میری اسیسمنٹ تھی. 2 چیزوں پہ جی بنیادی طور پر اختلافات نظر آ رہے ہیں. ایک تو جو انسداد دہشت گردی عدالتوں کے جج ہیں ان کی اسامیاں بہت دنوں سے خالی ہیں, اس کے اوپر بار بار یہ فورس کیا جا رہا ہے کہ جج تعینات کیے جائیں, لیکن وہ جج تعینات نہیں ہو رہے. اور
جیسے ہی وہ ججز تعینات ہوں گے تو بہت سے جو دہشت گردی کے مقدمات لٹکے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے لیڈران کے اوپر، ضمانتوں کے بھی ہیں اور بھی ہیں، تو وہ چیزیں کچھ کنکلوژن کی طرف جائیں گی جو کہ موجودہ سیٹ اپ نہیں چاہتا، انہیں جیل میں رکھنا مقصود ہے، تو وہ ایک اس طرف سے جو ہے وہ ایک رکاوٹ ہے، نہیں جج دیے جا رہے ہیں۔ دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹریبونلز کا معاملہ ہے اس میں جو سابق چیف جسٹس تھے انہوں نے 2 ججز جو تھے مقرر کیے تھے، اب 150 کے قریب پنجاب کی درخواستیں ہیں اور آپ نے 2 ججز جو ہیں وہ وہاں پر دیے ہیں، تو کیسے وہ کنکلوڈ کریں گے یہ سارے مسئلے مسائل الیکشن ٹریبونل کی یہ ساری اپیلیں؟ تو یہ جو موجودہ نئے چیف جسٹس آئے انہوں نے کل ملا کے 8 ججز کا پینل بنا کر دیا الیکشن ٹریبونلز کے لیے، جو کہ خوش آئند بات تھی، لیکن چونکہ یہ حکومت 47 فارم کے اوپر کھڑی ہے تو ان کو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ کوئی بھی جج آ کے 45 47 کا رولا کھول لے، کیونکہ پھر ان کے پلے تو کچھ نہیں، ان کے پاس تو 17-18 سیٹیں بڑی مشکل سے بچیں گی، تو یہ تو وہ نہیں چاہتے کہ یہ فارمز کھلیں، تو انہوں نے اب رکاوٹ ڈال دی الیکشن کمیشن کے تھرو، جو کہ الیکشن کمیشن تو ظاہر ہے انہیں کی بی ٹیم ہے، اس نے کہا کہ جی آپ ججز نہ آپ نے جو ججز بھیجے ہیں یہ نام ہم ریجیکٹ کر رہے ہیں، آپ 20 نام کوئی بھیج دیں ہم اپنی مرضی سے کچھ ججز سلیکٹ کر لیں گے اور اس میں سے ظاہر ہے یہ تعداد بھی کم کریں گے۔ مقصد پھر وہی ہے کہ یا تو ایسے ججز جن کو جو انہیں لگتا ہے کہ ان کے لائک مائنڈیڈ ہیں یا جن کو یہ مینیج کر سکتے ہیں وہ یہ پک کر لیں گے، اور یا اس کی تعداد کم رکھیں گے کہ وہ سالوں سال مقدمات چلتے رہیں۔ تو بیسکلی جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں وہ ان 2 باتوں کے اوپر فی الحال کمپرومائز نہیں کر رہے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے پورا جو اعظم نذیر تارڑ کے انڈر وکلا کا ایک پورا دھڑا ہے اس کو ان کے خلاف متحرک کر دیا ہے، اور اس دھڑے نے اب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو نشانے پہ لے کے احتجاج شروع کر دیا ہے۔ اب اس بات کو بڑا باریکی سے دیکھنا ہوگا کہ جو خاص طور پر پی ٹی آئی کے وکلا ہیں ان کو اس کے اوپر اپنی اسٹریٹجی واضح رکھنی ہوگی کہ کیا انہوں نے ان کے ٹریپ میں آ کے، کیونکہ بظاہر تو انہوں نے اس میں وجہ یہ رکھی ہوئی ہے کہ جی دہشت گردی کے مقدمات ہو گئے وکلا کے اوپر اور وہ سول کورٹس جو ہیں وہ ادھر منتقل کر دی ماڈل ٹاؤن کچہری میں، وہ نہیں ہمیں پسند، تو مسائل تو انہوں نے یہ رکھے ہیں لیکن اصل میں وجہ کوئی اور ہے۔ تو اب ان کو یہ اسٹریٹجی حامد خان گروپ کو بیسکلی یہ اسٹریٹجی بنانی ہوگی کہ انہوں نے ان کو کاؤنٹر کیسے کرنا ہے۔ آزاد انڈیپینڈنٹ چیف جسٹس ہوں، پھر بھلے وہ کسی کے بھی حق میں فیصلے کریں یا کسی کی بھی مخالفت میں ہوں، لیکن اگر کسی جج کو انڈر پریشر کیا جا رہا ہے، یہ بھی خبریں سن رہے تھے ہم کہ جی ان کو کوئی ریفرنس وغیرہ کی بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ جی آپ کے خلاف کوئی ریفرنس بھی جائے گا، تو یہ اب معاملہ ہے کہ جو بھی جج اس وقت انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی بات کر رہا ہے اس کے اگینسٹ ایک تحریک، کیمپین، احتجاج، ریفرنس، تضحیق کچھ بھی لانچ کر دیا جاتا ہے اس طریقے سے، اور خاص طور پر لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے تو زیادہ سخت باتیں کی گئی تھی جو 6 ججز کے خط کا معاملہ ہے اس کے اوپر۔ تو یہ اب کہانی جو ہے وہ کھل چکی ہے، بلی تھیلے سے باہر آ چکی ہے، اور اب اس کے اوپر حامد خان صاحب سے تو ویسے بہت زیادہ امید نہیں ہے کیونکہ وہ بہت کھول کر چیزوں کو لے کے اس طرح چلتے نہیں ہیں، اور نہ ہی وہ کوئی بہت متحرک کردار ادا کر رہے ہیں ابھی تک بھی وکلا کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اب اس سلسلے میں اب وہ کیا کوئی اسٹریٹجی بنائیں گے، کیا اس کے اوپر اپنے جو گروپ ہے اس کو متحرک کریں گے، اور جو ججز انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی بات کر رہے ہیں ان کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے یا نہیں، یہ اب ان کے لیے ایک چیلنج ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔